آج کے اس دور میں آپ نے بہت سارے ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جو تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی اور ان کی روزی حرام اور ناجائز ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی دینداری سے صرف لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے عزت کمایا جا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے دیندار بنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیندار محبوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے دیندار اور ایسے مسلمان سے محبت کرتا ہے جو ذکر و اذکار کے ساتھ، نوافل کے ساتھ حرام روزی سے بھی بچتا ہو، حلال روزی تلاش کرتا ہو، کیونکہ دین اسلام میں جس طرح نماز، روزہ اور حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حرام روزی سے بچنا بھی فرض ہے اور حلال روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسافر فی سبیل اللہ، یعنی ایک مسلمان شخص ہے جو اللہ کے راستے میں، یعنی دعوت و تبلیغ میں، مدرسے میں، طلب علم کے لیے یا حج میں یا عمرے میں کہیں بھی ایک مسلمان جا رہا ہے اور تھکا ہارا اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی روزی حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، تو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نسائی کی ایک حدیث سناتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کی روح کانپ جائے گی۔ حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گنہگار مسلمان توبہ کر کے صحیح راستے پر آتا ہے، یعنی صحیح نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو سارے شیطانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ سارے شیطان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک گنہگار مسلمان توبہ کر کے اب نیک بن گیا، یعنی ہمارے فتنے سے، ہمارے وسوسے سے، ہمارے گمراہ کرنے سے وہ بچ گیا۔ تو سارے شیطان پریشان حیران ہو کر ابلیس کے پاس پہنچتے ہیں اور پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ دیکھو، ابھی گھبرانے کی اور فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ جس مسلمان نے توبہ کر کے اچھی زندگی شروع کی ہے، پہلے اس کی آمدنی دیکھو، پہلے اس کی روزی اور کمائی دیکھو۔ اگر اس کی کمائی، آمدنی اور روزی اگر حلال ہے تو سب لوگ فکر کرو اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرو، یعنی اس پر محنت کرو، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بگاڑنے کے لیے محنت کرو۔ لیکن اگر اس مسلمان کی روزی حرام ہے، اس کی آمدنی حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، تو اے شیطان کے لشکر، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام روزی کی وہ نحوست ہے کہ مرنے سے پہلے اگر اس نے حرام روزی کو نہیں چھوڑا تو مرنے سے پہلے دوبارہ گناہوں کی زندگی میں پلٹ کر واپس آئے گا۔ تو اللہ اکبر، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ذکر و اذکار سے بھی زیادہ ضروری، تسبیح پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری، نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے حرام چیزوں سے بچنا، چاہے وہ حرام کام ہو، چاہے وہ حرام روزی ہو، چاہے وہ حرام مال ہو۔ ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانا یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر کرو اور ان لوگوں کے پاس بھی بھیجو جنہوں نے دین کو ایک بالکل آسان طریقہ سمجھ کر اپنے اوپر اتار لیا ہے۔ جو ان کو پسند آتا ہے اس کو دین کہتے ہیں، اور جو پسند نہیں آتا اس کو دین سے باہر نکال دیتے ہیں۔ دین اسلام اسے نہیں کہا جاتا۔ دین اسلام اسے کہتے ہیں آپ کو اچھا لگے پھر بھی قبول کرو، اچھا نہ لگے پھر بھی قبول کرو، نفس کے خلاف جاؤ، یہ ہے دین اسلام۔